ضرورت نہیں ہوتی، ہر جگہ جو ہوا جو ہر جگہ ہو بھائی دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ درمیان میں کوئی فاصلہ ہو کہ ایک جگہ سے کیمرہ دوسری جگہ کو دیکھے، وہ تو ہے ہر جگہ، جب ہر جگہ ہے تو اسے ڈیلا نہیں چاہیے، اسے آم کی پتلی بولیے نہیں چاہیے، جب آم کا ڈیلا بھی نہیں چاہیے، پتلی بھی نہیں چاہیے، ہے بھی ناظر اور ہے بھی حاضر، تو پھر کہنے کو کہ ہے ہر جگہ اور ہر جگہ بغیر آنکھ کے خود دیکھتا ہے اور جسے دیکھتا وہ محمد ہے۔ محمد کو دیکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آگے بھی تو محبوب ہے، وہ محبوب بھی زندہ، محب کا محبوب زندہ، تو جب محب زندہ محبوب بھی زندہ، وہ اسے دیکھے، کیا بات ہے، کیا بات، وہ اسے دیکھے، یہ اسے دیکھے، وہ اسے دکھائے، یہ اسے دکھائے، سبحان اللہ، رب دکھائے رحمت کو، رحمت بتائے رب کو، سبحان اللہ، مولا ہم کہاں جائیں، یہ تو دو ہو گئے، فرمایا غور سے دیکھو، ربوبیت بھی کبھی رحمت کے بغیر ملی ہے، سبحان اللہ، آسان لفظوں میں کہوں، ارے بھائی خوشبو بھی کبھی پھول کے بغیر ہوئی ہے، روشنی بھی کبھی سورج کے بغیر ہوئی ہے، اب دیکھو تو یہ دو ہیں، مگر خدا کی قسم اس کو کوئی دو کر نہیں سکتا، سبحان اللہ، روشنی کبھی سورج سے جدا نہیں، سبحان اللہ، خوشبو کبھی پھول سے جدا نہیں، ظالموں ہمیں کہتے ہو محمد کو نہ پکارو، ارے اتنا بتاؤ جو پھول کی خوشبو کو پکارے وہ دراصل پھول کو ہی پکارے، سبحان اللہ، خدا تمہارے دماغ کو سنوارے، کبھی گلاب کی خوشبو کو پکارنے والا گلاب کو جدا سمجھتا ہے، کوئی گلاب کی ایک صفت کی بات کر رہا ہے کہ مجھے خوشبو گلاب چاہیے، بھائی گلاب ہے تو خوشبو ہے، سبحان اللہ، گلاب کی خوشبو اگر نہ ہو تو گلاب نہیں۔ آج میں مفتی صاحب کا بیان سن رہا تھا، مجھے دکھ ہوا، میں نام لیے بغیر صرف ان کے خیال کو توڑنا چاہتا ہوں، جس میں انہوں نے کہا کہ مولانا خادم حسین صاحب رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، میں ان کو شہیدوں کا امام کہتا ہوں، وہ حضور کی محبت میں شہید ہوئے، حضور کی محبت کی بات کرتے شہید ہوئے، شہید کہنے کی بھی ایک وجہ ہے، اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ میں کیوں نہیں بتا رہا کہ شہید کہنے کی کیا وجہ ہے۔ کبھی کبھی آدمی کو، اچھا چلیے آگے بڑھتے ہیں، خادم حسین رضوی صاحب جب شہید ہوئے ان کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، اچھا دیکھو یار لوگوں کے دل جو ہیں ان کو تم پھیر نہیں سکتے، بے شک، اور لوگوں کے دلوں میں تم کچھ بھر نہیں سکتے، سب کچھ وہاں سے اترتا ہے اور سب کے اندر وہی بھرتا ہے، تم ادھر ادھر نہیں کر سکتے۔ جب ان کا وصال ہوا اور انتقال ہوا لاکھوں لوگ آ گئے، اور ایسا مجمع پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں لگا ہے، ٹھیک، حتیٰ کہ بریلوی تو بریلوی دیوبندیوں نے بھی تعریف کی، شیعوں نے بھی تعریف کی، میڈیا جو چپ تھا جس میں فرنگی روح ہے اسے بھی بولنا پڑا کہ اتنا مجمع لگ گیا ہے، واقعی شہید تھا اور ناموں سے رسالت کی بات کرتا تھا۔ اچھا مجھے میرا یہ گمان ہے کہ اللہ پاک کو اس کی سادگی پسند آ گئی، سبحان اللہ، وہ بغیر بناوٹ کے سیدھی بات یہ کہتا تھا حضور کی عزت پہ کچھ ہو، سبحان اللہ، اب خامیت اس میں نہیں ہوئی، کیا تم میں اور ہم میں نہیں، بے شک، مگر وہ تو مالک ہے، ہم نے اصل میں خدا پہ بھی کیس کر رکھا ہے کہ جس سے ہم راضی ہوں تو بھی اسی سے ہو، استغفر اللہ، نہیں سمجھے، سمجھ گیا، اس لیے لے لیں گے قیامت کے دن کہ اس سے راضی تو کیوں ہوا اور اس سے تو کیوں ناراض، نہیں بھائی خدا کی مرضی ہے، یہ فیصلے خدا کے ہیں، ممکن ہے کوئی بہت ناپسند ہو لیکن خدا اس سے پسند کر، اسے پسند کر، وہی ہوا، آپ لاکھ اختلاف کریں مگر اتنی مخلوق خدا کا آ جانا اور اس کو اللہ کے سپرد کرنا، یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ پسندیدہ لوگوں میں ہے۔ سبحان اللہ، اچھا جب یہ بات ایسے ہو گئی، اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک صاحب نے کہا کہ وہ خادم صاحب تو مشرک تھے، کیا مشرک تھے، اس لیے مشرک تھے کہ وہ تو لبیک یا رسول کی بات کرتے تھے، اور ہم نے یہ سیکھا ہے کہ حضور نے بتایا اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، سبحان اللہ، حاجی حج میں اللہ کو لبیک کہنا، اور خادم رضوی نبی کو لبیک کہتا تھا،
سبحان اللہ. تو یہ تو شرک ہے. لہٰذا جو جنازے میں گیا وہ کافر ہو گیا اور اس کی بیوی نکاح سے نکل گئی. مولانا طارق جمیل صاحب نے خادم رضوی صاحب کے لیے دعائیں مغفرت کی. اس کے مزار پر گئے. ہمیں اچھا لگا, ہمیں پسند آئی یہ بات. سب کو پسند آئے گی کہ مسلمان ایک ہو جائیں بے شک. اور فرق ختم ہو جائیں اور عاشقوں کی امامت میں ایک ہو جائیں تو پھر سبھی میں ایک ہو جائیں. ٹھیک ہے. انہوں نے بھی کہا, میں نے کہا بہت عاشق آدمی تھے. ٹھیک. ایک صاحب پشاور سے بولے, انہوں نے کہا یہ تو مشرک تھا. کیا مشرک تھا؟ اس کے جنازے میں جو گیا وہ اسلام سے نکل گیا, بیوی بھی نکاح سے نکل گئی. تجدید نکاح کرے پھر اس کے بعد دعائیں مغفرت کرے. اس نے ایسا کیوں کہا؟ ایک سوچ ہے, ایک مائنڈ سیٹ ہے. میں نے کہا نا جب تک بندہ نہ ملے بندہ نہیں بنتا. بے شک. اگر یہی کسی بندے سے لگ کر بندہ بنا ہوتا تو پھر بندوں والی بات کرتا. بے شک. اور جب بندوں والی بات کرتا تو پھر اس سے میں بات کرتا کہ میرے بھائی معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں آپ سے بغیر جذباتی ہوئے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو لبیک کہو, نبی کو لبیک نہ کہو, یہ شرک ہو جائے گا. یہ بتائیے جس رب نے اپنا تعارف رب کہہ کر کروایا اور حبیب کا تعارف اسی قرآن میں رحمت کہہ کر کروایا, تو اگر میں لبیک یا رب کہوں تو ٹھیک, لبیک یا رحمت للعالمین کہوں تو غلط. بھائی اسی رب نے تو رحمت للعالمین بنایا. بے شک. اور نہ صرف بنایا بلکہ بھیجا. اور بھیج کر کہا کہ بھیج کر فارغ نہیں ہو رہا ہوں, جہاں جہاں تک تیری رحمت جائے گی میری ربوبیت ساتھ جائے گی. تجھے جو پکارے گا دراصل مجھے پکارے گا. آپ بات کو سمجھے؟ تیری رحمت کو جو پکارے گا وہ دراصل مجھے پکارے گا. تو تیری رحمت اور میری ربوبیت جدا نہیں ہے. میری ربوبیت کا تعارف تیری رحمت ہے. آئے آئے معلوم ہوا اپنے محبوب کو رحمت بنایا, اپنے محبوب کو رحمت بنایا تاکہ عالم رحمت سے خالی نہ رہے اور لوگ جانتے رہے کہ موجود وہ ہے, محبوب یہ ہے. بے شک. موجود وہ ہے, محبوب کون؟ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ذات محمد محبوب ہے. اب اس محبوب کو جو پکارے اس کو کیسے دکھ ہو سکتا ہے؟ کیسے دکھ ہو سکتا ہے اور کیوں ہو؟ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہتا ہوں, رحمت خدا کی رحمت خدا سے جدا نہ تھی نہ ہے نہ ہوگی. بے شک. بے شک. اور شب غوثیہ میں یہ جملہ کہ رب کی ربوبیت ہمیشہ مخفی تھی, اس کا اظہار محمد کی رحمت ہے. بے شک. اور حضور کی رحمت کو نہ ماننے والوں آؤ, جس طرح رب کے جلوے حضور بانٹتے ہیں اسی طرح اولیاء حضور کے جلوے بانٹتے ہیں. سبحان اللہ. اولیاء اللہ حضور کے جلوے بانٹتے ہیں. بانٹتے رہے بانٹ رہے ہیں, بانٹتے رہیں گے اور بانٹتے بانٹتے رہیں گے. یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہو. انشاءاللہ. اور ہو سکتا نہیں, ہو سکتا نہیں. ہاں جھگڑا پھر وہی انا اور فنا کا ہے. اگر تو انا میں ہے تو خدا کی قسم یہ گفتگو بھی سر سے گزر جائے گی. توبہ استغفر اللہ. اور اگر تیری انا فنا کی طرف مائل ہے تو پھر تجھے کچھ نہ کچھ سمجھ میں آنے لگے گا. بے شک. کاش میں سمجھتا کہ اللہ نے ید اللہ تو کہا, اپنا ہاتھ تو بتایا, ہاتھ دکھایا نہیں, سبحان اللہ. اور انسان کو بھی ہاتھ دے دی سبحان اللہ. اور وہ بھی ہر جگہ گیا. وہ ہاتھوں میں کون؟ خود کہا ہے دیکھتا ہوں, آنکھ کا ڈیلا تجھے دیا اور خود کہا میں دیکھتا ہوں. سنتا خود ہے, کان تجھے دی, بولتا خود ہے, زبان تجھے دی, جان خود ہے, دل تجھے دیا. بے شک. کہتے ہیں اولیاء اللہ کے لیے ضروری ہے کہ بات اشاروں میں کرے اور کھول کے کرنی بھی نہیں چاہیے. اس لیے کہ جو بات کھول دو گے اس کی مخالف بات بھی کھل جائے گی اور نظام بگڑ جائے گا. سمجھ رہے بات؟ دیکھو نا, آنکھ دی تمہیں, کان دیا, اور خود بھی کہا انہ هو السمیع البصیر, اور تمام متکلمین نے لکھا ہے
عقائد اہل سنت میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ سنتا ہے مگر کان سے نہیں. سنتا کیسے؟ کہا کلام نہیں کرو اس پر. تم کیا جانو وہ کیسے سنتا ہے؟ سبحان اللہ. اچھا یہ تو جواب دیا علماء ظاہر نے سراخوں پر، مگر علماء صوفیہ نے کہا بھائی جب وہ سنتا ہے اور تمہیں بھی کان دیے ہیں تو اب اس کا سننا تم چھوڑو. تم صرف یہ دیکھ لو کہ تمہارے اندر سماعت کہاں سے آئی. سبحان اللہ. تمہارے اندر سماعت کہاں سے آئی. وہ دیکھتا ہے، اس کے بارے میں گفتگو مت کرو کیسے دیکھتا ہے، آنکھ کے ڈیلے سے دیکھتا ہے، پتلی سے دیکھتا ہے، قریب. چھوڑو. تم جو دیکھتے ہو تمہارے اندر نظر کہاں سے آتی ہے اس کو جانو. تمہارے اندر آواز کیوں جاتی ہے اس کو جانو. تمہارے دماغ میں یہ لہریں کہاں سے گردش کرتی ہے اس کو جانو. تمہارے وجود میں یہ جو خون گردش کرتا ہے اور دل دھڑکتا ہے اس کو سمجھو یہ کیا ہے. اور کہا بزرگوں نے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جو اپنے وجود کو جان گیا وہ خدا کو پہچان گیا. جو اپنے آپ کو جان گیا وہ خدا کو پہچان گیا. اور قرآن نے بھی آ کر کہا تھا الحمدللہ. سبحان اللہ. اگر تیرا کان اور تیری سماعت قابل تعریف ہے تو فخر نہ کر، ساری تعریفیں اسی کی. سبحان اللہ. اگر تیری زبان عجیب طرح بولتی اور قابل تعریف ہے تو پھر تیری نہیں اس کی. جہاں حسن نظر آئے تعریف اس کی نہیں اس کی. مولا کیوں فرمایا تمہیں جگہ دکھ رہی ہے قرآن پڑھو ہر جگہ میں. سبحان اللہ. جب ہر جگہ میں ہوں تو پھر مجھے بتاؤ بغداد بھی تو جگہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھی تو جگہ ہے. جگہ ہے. اجمیر بھی تو جگہ ہے. جگہ ہے. ہائے ہائے جب وہ ہر جگہ اور بغداد ہے جگہ تو اب جو بغداد پہنچا خدا کی قسم ذوق میں کہنے لگا ہوں ہر جگہ وہ تھا پہنچا بغداد پایا خدا. سبحان اللہ. پایا خدا. اجمیر پہنچ کر اور درے ولی پر پہنچ کر اس نے اس رب کو پایا. اور پھر مجھے کہنے دو اگر بغداد میں وہ ہے ایک مرتبے میں تو جو مدینے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وجود رسالت ہوئے 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 ارے وجود رسالت بھی تو ایک جگہ ہے. سبحان اللہ. ہائے ہائے. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اس وجود میں بھی تو ایک جگہ ہے. سبحان اللہ. بشری وجود کے اندر بھی تو جگہ ہے. سبحان اللہ. اور ہے بھی وہ پاک. سبحان اللہ. ہے بھی وہ پاک. ہائے ہائے. اب آپ کہیں گے جناب والا ہر جگہ آپ جو کر رہے ہیں تو یہاں پلیت جگہ بھی تو ہے. تو میں کہوں گا یہ بات تو میں پہلے کہہ چکا. وہ ہر جگہ ہے مگر ملتا وہاں ہے جہاں فنا ہے. سبحان اللہ. اور جہاں ابلیس کی انا ہے وہاں الٹا جھٹکا مارتا ہے مغناطیس کی طرح کہ مغناطیس ایک کو کھینچتا ہے اور اگر مخالفت ہو تو پھینک بھی دیتا ہے. سبحان اللہ. سمجھ آئی بات کی. بے شک. فنا میں دکھے گا فنا میں نہیں. فنا میں یزید کے پاس جاؤ گے تکلیف ہوگی. نمرود کے پاس جاؤ گے تکلیف ہوگی. شداد حامان ولم باور. شیطان کے پاس جاؤ گے انا ملے گی. ہائے ہائے. ولی کے پاس جاؤ گے فنا ملے گی. سبحان اللہ. یہ درے فنا ہے. فنا والے لہٰذا اپنے پاس سے کچھ نہیں دیتے کہتے ہیں ہم تو ہے ہی فنا. بے شک. اور تم جو آئے ہو اگر تمہیں ملنا نہ ہوتا تو فانی کے پاس تم آتے ہی. سبحان اللہ. وہ تمہیں لایا اسی نے بٹھایا وہی کرے گا. اسی طرح مدینے والا ہے تو وجود رسالت میں مگر رب نے فرمایا یہ جو کچھ بھی دے سمجھو میں دے رہا ہوں. سبحان اللہ. اس کی عطا میری عطا, اس کی نگاہ میری نگاہ, اس کا ہاتھ میرا ہاتھ, اس کی زبان میری زبان, اس کی آنکھ میری آنکھ, اس کی سماعت میری سماعت, اس کی دین میری دین ہے. یہ ہے مگر یہ جو ہے اس کے جلووں میں وہ ہے. سبحان اللہ. تمہیں فنا ہونا پڑتا ہے, تمہیں فنا ہونا پڑتا ہے. محمد میں انا کبھی رہی ہی نہیں. بے شک. بے شک. وہ ہر وقت اسی کا مظہر, وہ شروع سے ہی اس کا مظہر ہے. دیکھو قرآن مجید نے کیا بات کی ہے. قرآن مجید نے, میں نے کہا تھا نا اللہ پاک چاہتا ہے اپنے حبیب کو یہ محبوب ہے. قرآن مجید نے
سورہ مزمل کے اندر ایک عجیب بات سناؤں آپ کو. بے شک. اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ کوئی انسان اور کوئی آدمی اگر چادر اوڑھ کے لیٹا ہوا ہو اور وہ بھی عام تھا تو اللہ پاک اس کی چادروں کو بیان کرتے. بے شک. یہ اللہ کو زیب نہیں دیتا. ہم بھی ہلکی بات نہیں کرتے اور بڑی جگہ تو کوشش کرتے کہ بہت بڑی بات ہو, لیکن وہ رب تھا اپنے حق بتاتا جب مزمل پر آیا تو کہنے لگا سبحان اللہ. یا سبحان اللہ. اللہ پاک نے فرمایا کیا حال ہے چادر والے. سبحان اللہ. وہ میری چادر والی سرکار کیا حال ہے. سبحان اللہ. چادر اوڑھے ہیں سرکار تو چادروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا براہ راست کیا تعلق. کمبل اوڑھے چادر اوڑھے انسان ہے نا, بشر ہے انسان ہے, چادر اوڑھ لے تو اللہ پاک دیکھ رہا ہے دیکھ لے, بیان کی کیا ضرورت. سبحان اللہ. میں ابھی جمعے میں کہہ رہا تھا اپنے خاص ساتھیوں کو, میں نے کہا اللہ پاک بندہ ہے نہیں, اللہ پاک بندہ بولے ہے نہیں, مگر بندوں کو بندہ بنانے کے لیے کبھی کبھی بندوں کے لہجے میں قرآن میں بھی بات کرتا ہے. سبحان اللہ. بندوں کو بندہ بنانے کے لیے بندوں والے لہجے میں بات کرتا اور بندہ بھی ایسا لگتا خسرو ہے. سبحان اللہ. خسرو کے لہجے ہیں یہ. بھائی چادر پر تعریف کرنا اور کہنا چادر اوڑھنے والے, یہ تو امیر خسرو نے کہا. امیر خسرو نے کہا جب حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی تھوڑی ترچھی ٹوپی پہنے ہوئے تھے تو خسرو آ رہے تھے دربار سے, وہ نظام پاک بیٹھے ہوئے تھے اپنے دربار میں, خسرو جایا کرتے تھے بادشاہ کے دربار میں, آ رہے تھے حاضری بھر کے, تو حضرت نظام پاک اپنے دربار میں اپنی موج میں بیٹھے ہوئے تھے. خسرو کو آتے ہوئے دیکھا, اچھا خسرو پسند بہت تھے حضرت نظام پاک, محبوب تھے حضرت نظام کے. اچھا نظام پاک محبوب الہی اور خسرو محبوب نظامی اور تھے دربار کے سپاہی, تو آ رہے تھے پسند آ گئے. تو حضرت نظام پاک وحدت کے غلبے میں بیٹھے تھے. دہلی کے مولوی ملا لڑتے جھڑتے رہتے تھے, یہ صحیح نہیں یہ غلط, یہ صحیح نہیں یہ غلط. تو آپ نے اپنا طریقہ وحدت بیان کیا اور کہا خسرو ہر شخص راست راہے ہر دین قبلہ گاہ. سبحان اللہ. خسرو بات یہ ہے کہ لڑنا وڑنا نہیں چاہیے, ہر بندہ اپنی جگہ صحیح ہے اور ہر کوئی دلیل سے اپنے دین کی بات کر رہا ہے تو کرنے دو اسے. ہر شخص راست راہے ہر دین قبلہ گائے. خسرو کہاں رکتے, پہلا مصرع حضرت نے بولا. امیر خسرو نے حضرت نظام کو دیکھ کر ان کی تیچھی ٹوپی دیکھ کر فرمایا کہ یہ بات صحیح ہے کہ ہر شخص صحیح ہے اپنی دلیل میں اور ہر شخص ایک راہ پر ہے اور اپنے دین پر ہے, لیکن خسرو یہ کہتا ہے من راست سجدہ کرنا. خسرو تو نہیں سجدہ کرتا. آپ کہتے ہیں ہر شخص راست راہ ہے ہر دین قبلہ گاہ ہے. خسرو نے کہا من راست سجدہ کردم برسمت کج گناہ. سبحان اللہ. ہر شخص کا دین ہے, ہر کی دلیل ہے. خسرو یہ کہتا ہے میں تو پیارے وہی سجدہ کرتا ہوں جہاں تیرے جیسا ترچھی ٹوپی والا رکھا. سبحان اللہ. یا رسول اللہ نعرے کم. یہاں بیگم شاہ وارسی نے فرمایا اس عقیدے کی ترجمانی کی, کہا جس سمت نظر آتے ہو سجدے وہی کرتا ہوں, سجدے سے مجھے مطلب کعبہ ہو یا بت خانہ, اور جس کا مذہب ہو دین صنم یاد ہے. سبحان اللہ. وہ نہیں جانتا کافر یا مسلمان ہونا. جس جہاں نظر آتے ہو, مجھے کسی نے کہا تم تو چشتی ہو یہ بہت بہت کیوں کرتے ہو, میں نے کہا تم بھی شرک سے نکلا ہی نہیں. سبحان اللہ. اے خدا کے بندے کیا ہو گیا تجھے تصوف میں بھی ملائیت, یہ کیا ہو گیا, تو نکلا ہی نہیں شرک سے. سادہ سی بات ہے, یہاں 4 فانوس لٹک رہے, 4 چلو 3 ہوں گے, 4 ہیں, وہ اب 4 یار والا چلا گیا. یہ 4 فانوس ہیں, ان 4 فانوسوں کی الگ الگ روشنیاں ہیں. بے شک. الگ الگ کر کے دکھاؤ تو مان. ماشاء اللہ. یار پہلے فرقے کم تھے تو تم نے سلسلوں میں بھی ڈال لی, سلسلوں میں بھی فرقے آ گئے, اور نور کی بات میں تو کہاں سے آ گئی. خدا کی قسم میں وہ سنی ہوں کہ محمد الرسول
मोहम्मद दिखता हो। सुभान अल्लाह आप बात नहीं समझे मैंने कहा क्या? मैं वो सुन्नी हूं कि मुझे हर सहाबी रसूल में रसूल दिखता है। जब रसूल दिखता है तो मैं कहता हूं सहाबी। सुभान अल्लाह किसका? रसूल का। कौन रसूल? जो पाक है। सुभान अल्लाह इसलिए हम कहते हैं सहाबा पाक। मैं वो सुन्नी हूं कि मुझे अहले बैत के हर फर्द में वजूद दिखता है मोहम्मद का। सुभान अल्लाह 5 तन क्या आले रसूल के 5000 तन हो, वो 5 तन खसूसियत के। और आले पाक में आज तक जो सिलसिला चला आ रहा है आले रसूल का, सारे ही तन पाक है। सब सादात काबिल इज्जत है। ये काबिल इज्जत क्यों है? इनके वजूद में खून है मोहम्मद का। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहले बैत के वजूद में वजूद है मोहम्मद का। और ये बात रुकेगी कहाँ? तुम जुड़ते जाओ सहाब से, अहले बैत से। जैसे जैसे जुड़ते जाओगे, मोबाइल जैसे जैसे कनेक्ट होता जाता है, नेटवर्क आता जाता है। हर मोबाइल में कोई नेटवर्क आ जाता है। ये पूरी उम्मत जो हुजूर से जुड़ी, जब जुड़ी तो नेटवर्क कौन सा आया? सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह बस साइंस की बातें बताने के लिए साइंस भी दिखाना पड़ती है। सुभान अल्लाह इसलिए जितने औलिया के सिलसिले हैं उन सब में नेटवर्क है मदीने वाले का। सुभान अल्लाह तुम बगदाद जाओ या अजमेर जाओ, खुदा की कसम एक ही सिग्नल न मिले तो क्या? सुभान अल्लाह मगर मेरा लंगर खा के जाना, अना के साथ नहीं फना के साथ जाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह फिर वहां जाके पाना, फिर ये गाना कि वाकई हर शख्स रास्त राहे, हर दी किबला गाहे, मन रास्त सजदा करदम, मन रास्त सजदा करदम, बोलिए पर सब कज बुलाहे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह अमीर खिसरो एक आशिक बन के बात कर रहा है, ये उसने अंदाज सीखा कहाँ से? सुभान अल्लाह सुभान सीखा कहाँ से? आशिक लोग मुजम्मिल बहुत पढ़ते हैं। बेशक सूरह मुजम्मिल देखो, हम अल्लाह पाक का ना ए चादर ओढ़ने वाले, 2 मिनट दे दो मुझे, आशिकी वाली बात आ गई, 2 मिनट दे दो। ए चादर ओढ़ने वाले, ये लहजा खुदा का नहीं। खुदा बेनियाजी में बात करता है, है खुदा बेपरवाही में बात करता है। ये लहजा आशिकों वाला है और खुदा आशिकी कर रहा है। सुभान अल्लाह ए चादर वाले, ए चादर वाले, मेरा दिल करता है मैं ये मिसरा पढ़ता हूँ और नाचता हूँ। सुभान अल्लाह जब खुदा खुदा होकर मुजम्मिल कहने से ना चूके, सुभान अल्लाह जब खुदा खुदा होकर या अय्युहल मुज़म्मिल को आयत बनाए, तो फिर इस आयत को हम अपनी आयत क्यों न बनाए? सुभान अल्लाह आयत निशानी को कहते मालूम हुआ, मदीने की चादर ऐसी चादर है, अर्श के पार भी इसका जिक्र, फर्श पर भी इसका जिक्र, सुभान अल्लाह हर जगह इसी का जिक्र। आशिकों की तरह बात की, फिर कहा ए चादर वाले बैठा हुआ है तो बेशक तुम खड़ा हो जाओ। सुभान अल्लाह आपने देखा होगा महफिल कभी कभी खड़ी होती है, बेशक नमाज खड़ी होती है, सुभान अल्लाह और गुलाम हुजूर के सलाम के लिए खड़े होते हैं। बेशक सुभान अल्लाह मालूम हुआ बैठना और है, खड़ा होना भी और है बेशक और है, और ये दोनों काम मोहब्बत के हैं। सुभान अल्लाह और ये वक्त में होते हैं। जब आदमी को वक्त होता है, कभी बैठता है, कभी खड़ा होता है, कभी बैठता है, कभी खड़ा होता है, मस्ती के अंदर ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये बर्फ के लगे लाशे को ये बात समझ नहीं आई। बेशक जो ठंडा लाशा है ना, बिल्कुल ठंडा याश, उसके किसी काम का नहीं है चिश्ती। थोड़ी बहुत मस्ती जिसमें होगी वो फड़का होगा। बेशक जिसको हकीकी इश्क नहीं मिला, कभी तो तूने भी मजाजी किया होगा, बेशक कभी तो तूने किया होगा। वो कभी 18-17 साल में कोई खतवत तूने लिखा होगा, कभी किसी का गली का फेरा काटा होगा। जरा उसी को जहन में ला कि अगर महबूब सामने रहा, खुदा की कसम आशिक थक के बैठ नहीं जाता। बेशक फिर कभी ऐसे खड़ा होता है कि कब आएगा वो जलवा, हाय हाय खड़ा होता है, फिर बैठ जाता है, नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना, है यूँ तो हर शाम तेरे इंतजार में गुजर जाती थी। आज कुछ बात है कि इस शाम पे रोना आज होना है। रोजाना इंतजार रहता था कि आएगा, आज तो रो पड़े हम कि यार आज भी नहीं आया। ऐसे मोहब्बत के तो ये बैठना और उठना, मोहब्बत और आशिक। कहा प्यारे हम तुझे तक रहे हैं और आप
اوڑے ہوئے ہیں. بے شک ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تلاوت پڑھ. پیارے ہم تجھے ٹکرے اور قرآن بنا رہے ہیں. آپ لیٹے ہوئے ہیں, بڑے پیارے لگے آپ. ذرا اسی چادر میں کھڑے تو ہوں. سبحان اللہ اسی چادر میں. یہ جو آپ کو درویشوں کے پاس چادریں ملتی ہیں میرے بھائی, یہ چادر کی ناز پڑی ہے خدا نے تبھی چل رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بندے بندے معلومان یہ وہیں سے آئے ہیں. اور چادر غوث پاک اور چادر غریب نواز اور چادر داتا صاحب, اور یہ ایسی چادر ہے کہ سرکار نے تو اوڑی ہوئی تھی. اپنے غلاموں کو تو سرکار اتنا یاد رکھتے ہیں, زندہ رہے تو چادر میں رہتے ہیں, مر جائیں تو مرید چادر ڈال دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ یا ایھا المزمل, چادر والے اس چادر میں کھڑے تو ہو جائیں, سرکار کھڑے ہو. یہ ایک معنی تھا. مفسرین کہتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا پیارے نماز پڑھا ہے. سبحان اللہ معلوم ہوا اللہ فرما رہا ہے تو کھڑا ہو جائے تو یہی نماز. بے شک بے شک تو کھڑا ہو یہی نماز ہے, تو بیٹھ جائے یہی صلاۃ ہے. تم کھڑے ہو جائیں گے. لیلا رات کو معلوم ہوا شبوں کا ذکر کرنا خدا کی سنت ہے. لیل شب کو بولتے ہیں. قم اللیل, نماز پڑھیں شب میں. ہم نے کی شب غوثیہ, بے شک شب خواجہ. ذرا لے کے چلو نا کہ قرآن سے باہر نہیں ہیں ہم. اللہ کرے سبھی قرآن میں آ جائیں. ماشاء اللہ آمین. قم اللیل, کھڑے ہو جایا کرے شب میں. مگر پیارے تجھے کھڑا ہوتا ہوا دیکھنا ہماری محبت تو ہے, مگر کہیں آپ چھت تو نہیں جائیں گے. ماشاء تھوڑا 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 بے شک قم اللیل الا قلیلا. یہ خدا کا لے جائے, یہ خدا کا لے جائے. کھڑے ہو نماز پڑھیں مگر تھوڑی. بھائی بات خدا کی ہے مگر لہجہ محبت کا ہے. سبحان اللہ خدا بتانا یہ چاہتا ہے کہ اگر مجھے خدا مانتے ہو تو پھر میری عادت کو اپناؤ. سبحان اللہ میرا کام ہے خدائی کرنا اور میری عادت ہے مسلمان سے محبت کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ تمہیں لینا کھڑے ہو جائیں تاکہ نماز بن جائے. پیارے کہیں تھک تو نہیں جائیں گے, کلیلہ تھوڑے کھڑا ہونا ہے آپ. اگر پیارے اگر آپ تھوڑا کریں گے تو ہم دیکھیں گے کیسے. نصف ہائے ہائے آدھی رات, سبحان اللہ آدھی شب ہونے والی آدھی شب, نصف آدھی رات میں پیارے فرم آ جائیں گے آپ. اب ان کو آدھے کا آدھا. تجھے تو تردد ہی نہیں ہوتا, جو کہنا ہوتا ہے تو اسٹریٹ فارورڈ کہتا ہے. یہ 4-6 باتیں کرتا ہے. اے چادر والے بیٹھے ہوئے, کھڑا ہو جا, نماز پڑھ. آدھی رات پڑھ, تھوڑی پڑھ نہیں, آدھی رات پڑھ. اب ان کو نہیں تھوڑا کم کر دے. پیارے اتنا بھی کم مت کر, تجھے دیکھنا بھی آؤ زد سبحان تھوڑی بڑھا دے. اور پیارے چپ رہتا ہے بڑا سونا لگتا ہے. چپ رہتا ہے بڑا سونا لگتا ہے, مگر قرآن تیری میٹھی میٹھی آواز کو ترستا ہے. ورتل القرآن ترتیلا. ہائے ہائے قرآن کو پڑھ, سبحان اللہ قرآن کو پڑھ. اور ایک رحمت کی کھڑکی کھل گئی بغداد کی طرف سے, بولوں قرآن کو پڑھ. قرآن کو معلوم ہوا قرآن اپنا ہے, پڑھوائی سے رہا ہے. اگر خیر ہو تو پڑھوا. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک اگر تم قرآن پڑھ پڑھ کے نبی کو غیر دکھاؤ کہ نبی غیر اللہ, اور وہ جو اللہ ہے وہ کہے پیارے جب تک تو پڑھے گا نہیں تلاوت ہوگی. سبحان اللہ آپ تو پڑھیں, آپ تو پڑھیں. ورتل القرآن ترتیلا. پڑھا. اچھا چلو یہ تو حضور کی اور اللہ کی بات تھی, ہمیں نہ بتاتا. اور میں کیسے نہ بتاؤں, ہائے 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 اس کام کے لیے تمہیں بنایا ہے وہی چھپاؤں. سبحان اللہ نہیں سمجھے. سمجھ عبادت گھٹ گئی تو چھوڑ دوں گا, محبت نہ گھٹے. ہائے عبادت گھٹ گئی چھوڑ دوں گا, محبت نہ گھٹے. محبت ہماری خدائی کا کلچر ہے. سبحان اللہ ہم خدائی محبت کے ساتھ کرتے ہیں, اور وہ بھی حبیب کے لیے. اور ایک بات کہا ورتل القرآن. قرآن وہ کلام ہے جو پہاڑ پر اتارا رب نے, پہاڑ ہل گیا. بے شک
نہ سنبھال سکا. اور فرمایا اگر اتارتا، یہ میں نے تشبیہاً کہا، اگر اتارتا تو یہ ٹھہر نہ پاتا. جب خود ہی نہ ٹھہرے اوروں کو کیا ٹھہرائے؟ بے شک. اللہ پاک نے فرمایا پیارے تجھ پر اتارا تھا میں نے، تو ٹھہرا ہوا ہے. ٹھہرا ہوا نہیں ہے. ہائے ہائے دیوانگی دیوانگی. قرآن اوپر سے نیچے آ رہا ہے. پہاڑ ہوتا تو ہل جاتا، نظر ہی نہ آتا. حبیب کی شان دیکھو، قرآن آ رہا ہے، جتنا قرآن آ رہا ہے اتنا حبیب اوپر جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تاکہ قرآن پورا نیچے آ گیا اور شب معراج پورا محمد اوپر چلا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پورا قرآن نیچے مکے اور مدینے میں، اور شب معراج پورا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اوپر. تو قرآن نے محمد کو ہلانا کیا تھا؟ سبحان اللہ قرآن تو آئے محمد کے بارے میں بتانے تھا. سبحان اللہ. اور جتنا یہ نیچے آتا گیا حضور کی شان اونچی سے اونچی. پہاڑ ہوتے تو دہل جاتے. حضور ہیں، قرآن لے رہے ہیں، اور جیسے لے رہے ویسے دے رہے. کیسے لے رہے ویسے لے رہے اس لیے ایسے دے رہے. معلوم ہوا لگتا یوں ہے کہ قرآن ہمارے لیے تو نیا ہے، حضور کے لیے ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کے لیے قرآن کوئی نیا بولیے نہیں. جس طرح سے حضور نے جذب کیا ہے نا، اگر دیکھو عقیدے میں بھی ایسے ہوتا ہے. آپ کا ہم عقیدہ بیٹھا ہو نا، جیسی منہ سے بات نکلتی فوراً پھڑکتا ہے. اللہ اور تھوڑی سی ادھر ادھر کی بات آ جائے گا تو یہ تو ادھر سے ہاں نہیں سمجھے. ہر ایک کو اپنا چاہیے. صحیح ہے. بے شک بے شک. جیسے ہی اپنی بات آئے بھڑک کے اندر، اور بھائی کیا کمال کر دیا آپ نے حضرت، وہ اور تھوڑا دل ذرا ہٹتا ہو، تھوڑی پریشانی ہو، آدمی کہتا ہاں صحیح بھائی یار ہاں سب ٹھیک تھا صحیح. معلوم ہوا کہ وہ تھوڑا طبیعت میں بولو نا فرق ہے. اور اگر طبیعت ایک ہو گئی ہو تو من تو شدم تو من شدم. سبحان اللہ. تیری یاری میری یاری، تیری دشمنی میری دشمنی ہو جاتی. عقیدہ بھی ایک جیسا ہو تو فوراً طبیعت کھل گیا. معلوم ہوا قرآن جو اتر رہا ہے فوراً اندر اتر رہا ہے. بے شک. سبحان اللہ. فوراً اندر جا رہا ہے. معلوم ہوا جو قرآن میں بعد میں آیا محمد میں پہلے تھا. سبحان اللہ. معلوم ہوا قرآن کا دین اور محمد کا دین ایک ہے. نور قرآن نور محمد ایک ہے. فیض قرآن فیض محمد ایک ہے. علم قرآن علم محمد ایک ہے. خبر قرآن خبر محمد ایک ہے. ہدایت قرآن ہدایت محمد ایک ہے. نور قرآن نور محمد ایک ہے. نظر قرآن نظر محمد ایک ہے. اور مجھے کہنے دو وجود قرآن اور وجود محمد ایک ہے. اب قرآن پڑھو تو محمد دکھے، محمد کے پاس جاؤ تو قرآن ملے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مجھے سلامی دو، بولو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں اس لیے کہ بات ایسی کرنے لگا ہوں. قرآن کی طرف جاؤ تو حضور ملے. ہم تو 5 ٹائم آتے ہیں. اس لیے میں نے کہا تھا بندہ ملے تو بات پتہ چلے کہ بات ہے کیا. سبحان اللہ اور میاں یہ جو قرآن ہے وہی تو ہے. سبحان اللہ. کون وہی؟ عرش والا. آپ کہیں گے ہاں عرش والا تو ہم نے کہاں دیکھا، ہمیں تو فرش پہ دکھا نہیں. سبحان اللہ. اور گھبرانے کی بات نہیں. کوئی فتویٰ لگایا تو کہنا میاں پہلے رب العالمین اور رحمت للعالمین الگ الگ کرو. الگ الگ کرو، ہم کر لیں گے. یہ جو تم رحمت کو کراس کر کے رب تک جاتے ہو، یہ رستہ کہاں ہے؟ یہ کون سا بائی پاس؟ یہ کون سا سی پین تم نے بنایا ہے؟ یہ رحمت کو چھوڑ کر تمہیں رب ملا کر کیا پڑیا زیادہ کھا لی؟ یہ کیسے پہنچے تم خدا تک؟ وہ تو چھپا ہوا تھا. اس نے کہا یہ رحمت آئی ہے، اس نے بتایا وہ رب ہے. اور رحمت نے آ کر بتایا وہ رب ہے، مگر وہاں جانا نہیں. آؤ ادھر، ادھر میں جاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بائی پاس والا اپنے پاس اللہم لبیک بھی ہم حضور کے کرانے سے کرتے ہیں. سبحان اللہ. حضور نہ کراتے خدا کی قسم ہم نہ کرتے. بے شک. ہمیں تو حضور نے بتایا تو ہم نے کیا. اور قیامت کے دن کہیں گے مولا تجھے دیکھا نہیں تھا، مگر جسے تو نے بھیجا تھا خدا کی قسم اس کو دیکھ کر تو پھر آرزو رہی بھی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کچھ دیکھ لیا تجھے دیکھ کر، اور سب کچھ مانگ لیا تجھے مانگ کر. لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا ہے؟ کلمہ ہے. اونچی آواز سے کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ سارے ہی کلمہ ہے یا تھوڑا سا ہے؟ سارا ہی کلمہ. اچھا جہاں سے پکڑو گے کلمہ آپ میں آئے گا. اچھا لا سے پکڑو گے تب بھی کلمہ. میم محمد کی سے میم سے پکڑو گے تب بھی کلمہ. محمد رسول اللہ آخری ہے سے پکڑو گے تب بھی معلوم ہو کلمہ ایک ہے. جلوے دو ہیں. ایک رب کا دوسرا عبد کا. ایک رب ہے لا الہ الا اللہ رب محمد رسول اللہ عبد دونوں مل گیا سب. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں سمجھے؟ ایک ہے رب لا الہ الا اللہ ایک ہے عبد محمد رسول اللہ. کلمے دو ہیں یا ایک؟ جہاں سے بھی پکڑو گے کلمہ آتا ہے. معلوم ہوا ہم نے ایمان کو پکڑنا ہے. ایمان اور جہاں سے بھی پکڑے ایمان ہو. کلمہ بتا رہا ہے کہ خدا اور مصطفیٰ جس طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ نہیں لیکن کلمے میں تو جمع ہے. بے شک. کلمہ تو ایک ہے. تو اب لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ جس طرح کلمہ ایک ہے اسی طرح رب العالمین اور رحمت للعالمین یہ ایک قرآن کے اندر ہونے کی وجہ سے رب کہہ رہا ہے کہ میری خدائی ہمیشہ برقرار رہے گی. سامنے جب بھی آئے گا محمد آئے گا ہم دو اس طرح سے ایک ہیں کہ خدا خدا ہے مصطفیٰ مصطفیٰ ہے. نہ مصطفیٰ خدا ہے نہ خدا مصطفیٰ ہے. دونوں دو ہو کر ایمان میں ایک ہو گئے ہیں اور جس کے پاس ایمان آیا اس کے پاس خدا بھی آیا مصطفیٰ بھی آیا. سبحان اللہ اور یہ درس ہمیں غوث میاں نے سنایا. سبحان اللہ یہ خواجہ میاں نے سنایا سبحان اللہ اور انہی نے شب خواجہ پہ بلایا سبحان اللہ. اور ہمیں یہ بتایا کہ سنو انعمت علیہم کے فیضان کو کبھی نہ چھوڑنا. انعام یافتہ لوگوں کی راہ کو نہ چھوڑنا. اولیاء انعام یافتہ صوفیہ انعام یافتہ اہل سنت و جماعت کے علماء انعام یافتہ اور ہم ہیں ان کے محبت یافتہ. انہی کے سنگ رہیں گے اسی رنگ میں رہیں گے اور اب بہت سے بات کی منقبت سنیں گے اور مستی میں تھوڑا جھومیں گے. کم سبحان اللہ سنتے سنتے کم ہونا ہے سبحان اللہ اور کم ہو کے گم ہونا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے آگے محسن اور قاری نجم صاحب آگے ایک منقبت اس کے بعد دعا اور پھر آپ اور آپ